لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور آپس میں لڑا دیتے ہیں. فساد اگر آتا ہے تو ریاست کی طرف سے آتا ہے, علماء کی قیادت کی طرف سے نہیں آئے گا. لیکن قومیت کی بنیاد پر لڑانا, لسانیت کی بنیاد پر لڑانا, علاقائیت کی بنیاد پر لڑانا, اس کے قائدین تو میں نے کہا آپ حضرات بیٹھے ہوئے میرے سامنے سارے آپ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی لڑائی میں گزارا کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک بات جلسوں میں کہی اور آج آپ کو پھر یاد دلا دوں. آج 21ویں صدی ہے نا. اس 21ویں صدی کے پیچھے 20ویں صدی, اس سے پیچھے 19ویں صدی. 19ویں صدی تک برصغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں رہی. اور جب تک برصغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے پاس میں رہی, ایک فساد کا واقعہ بتا دو, ایک فساد کا واقعہ میں ضبط تھا, مسلمانوں میں وحدت فکر تھا, وہ وراثت ہے آج اس کا تصور ہے. یہ جس قسم کی مخلوق آج ہم پر مسلط ہے, یہ فساد پیدا کرنے والی, یہ لوگوں کو لڑاتی ہے. ہمارے ایجنسیاں, خفیہ ادارے جب کبھی اپنے بھیانک قسم کے مقاصد حاصل کرتے ہیں تو قوم کو لڑاتے ہیں, لوگوں کی توجہ اس پر ڈالتے ہیں. میں ملتان میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, معمر آدمی تھا, ریٹائرڈ تھا. مجھے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے جانتا ہے یا نہیں, لیکن شاید وہ مجھے جان رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیں. تو کہا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب ہم جب جہاں بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی سوالات کرے گا, کوئی ملک کے بارے میں پوچھے گا, کوئی عالمی سیاست کے بارے میں سوال کرے گا. ہمیں کیا پتا کہ وہ اس طرح کا وہ سوال کر سکتا ہے. تو مجھے کہا کہ اخلاص کے کیا معنی؟ تو میں نے کہا کہ پورے قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سورتوں کا جب نام رکھتا ہے تو اس سورت کے اندر کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے, اس تذکرے کی بنیاد پر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم سورت اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں.